ایک دن قوم والے عید کے لیے گئے، سارا گاؤں خالی ہے، سارا محلہ خالی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے معبد میں آتے ہیں، اپنی قوم کی اس معبد میں آتے ہیں جہاں پر لوگ آ کر کے مورتیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جہاں پر بہت سارے مورتیاں اور بت رکھے ہوئے ہیں، اس معبد میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مورتیوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ مورتیوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، مختلف آئٹمس رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں الا تاکلون، اے میری قوم کے معبودو، اے میری قوم کے مشکل کشاؤں، اے میری قوم کے حاجت رواؤں، تم ان کھانا کو کیوں نہیں کھاتے؟ تمہارے سامنے تو مختلف آئٹمس رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم کھا کیوں نہیں رہے؟ اما لکم لا تنطقون، کیا تمہارے اندر بولنے کی ہمت نہیں؟ کیا تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام داہنے ہاتھ سے ان بتوں کو توڑنے لگے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بالیمین کے لفظ کا تذکرہ فرمایا، بالیمین کا لفظ استعمال فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فزیکلی طور پر بہت اسٹرانگ تھے، بہت مضبوط تھے، ورنہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان پتھر کے مجسمے کو انسان اپنے دائیں ہاتھ سے توڑنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے داہنے ہاتھ سے بتوں کو توڑ دیا، اور جب توڑ دیا تو بڑے والے کو چھوڑ دیا، سب کو توڑ دیا، بڑے والے کو چھوڑ دیا۔ اب قوم والے آئے اور اپنے بتوں کی یہ حالات دیکھی، ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا من فعل ھذا، کہا کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ سب سے بڑا ظالم ہے وہ انسان جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قوم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے معبودوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ حضرات، آج اس مسجد میں ہمارے جتنے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے معبد میں گھس کر کے بتوں کو توڑ دیا۔ حضرات تصور کیجئے، کیا حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کہ جب میں بتوں کو توڑ دوں گا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ حضرات تصور کیجئے، آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جو شرکیہ ماحول ہے، آپ اکیلے توحید والے ہیں، آپ اکیلے مسلمان ہیں، اور آپ اس شرکیہ ماحول میں اس قوم کے معبد میں گھس کر کے اس کی مورتیوں کو، بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی بات ہے، یہ تو خودکشی کرنے کی بات ہے۔ لیکن حضرات، اس کا دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ہمت، یہ جرأت، یہ جان پر کھیلنے کا جذبہ اور حوصلہ یہ ابراہیم جیسے نوجوانوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے جوانی کے ایمان کی ضرورت ہے۔ افسوس، آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فتن کے لفظ کو ہائی لائٹ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کو توڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے اندر یہ ہمت تھی کہ انہوں نے معبد میں گھس کر کے بتوں کو توڑ دیا، وہ ابراہیم جوان تھا۔ وہ ابراہیم جنہوں نے بادشاہ کے سامنے ٹکر لی، بادشاہ کے ساتھ ٹکر لی، وہ ابراہیم جوان تھا۔ وہ ابراہیم جس نے شرکیہ ماحول میں توحید کا پرچم لہرایا، وہ ابراہیم جوان تھا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جوانی کو ہائی لائٹ کیا۔ ابراہیم کو بلایا گیا، سارے قوم والے جمع ہیں، سارے لوگ جمع ہیں، پوچھا جا رہا ہے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ہمارے مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں کی یہ حالت،
یہ کیفیت تم نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بتوں کو توڑنا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس مینٹلٹی کو، اس سوچ کو توڑنا تھا جو قوم والوں کو بتوں کے سامنے سجدہ کرواتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہادت کی انگلی کے ذریعے بڑے بتوں کی طرف اشارہ کیا اور انگوٹھے کے ذریعے اپنی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان کے بڑوں نے توڑا ہے۔ حضرات تصور کیجئے، اسلام کے اندر توریہ جائز ہے، یعنی ایسی بات، ایسی گفتگو کہ بولنے والا کچھ سمجھ رہا ہے، سامنے والا کچھ سمجھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نازک گھڑی میں بھی جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بتوں کو نہیں توڑا، بلکہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان کے بڑوں نے توڑا ہے۔ اس کے اندر دو طرح کے احتمال ہے، ایک یہ کہ ان کے بڑا، یہ جو بڑا مورتی ہے، بڑا بت ہے، اس نے توڑا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے بڑا میں ہوں، میں نے توڑا ہے۔ اس موقع سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لیا۔ لیکن جب قیامت کے دن لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سختی کا موقع ہے، آپ سفارش کر دیجئے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، حضرت ابراہیم منع کر دیں گے اور کہیں گے میں نے دنیا کے اندر 3 جھوٹ بولے تھے۔ ایک جھوٹ جب قوم والوں نے کہا تھا چلو میلے میں، تو کہا تھا انی سقیم، یعنی تم جو شرک و بت پرستی کو انجام دے رہے ہو، اس چیز کو دیکھ کر کے میرا دل بیمار ہو چکا ہے۔ اور دوسرا جھوٹ یہی کہ جب قوم والوں نے پوچھا کہ مورتیوں کو کس نے توڑا، معبودوں کو کس نے توڑا، تو کہا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑوں نے توڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن حضرات یاد رکھیے، کپڑے جتنے سفید ہوتے ہیں، داغ دھبے اتنے ہی جلدی نظر آتے ہیں۔ حضرت ہمارے لیے اور آپ کے لیے جھوٹ نہیں تھا، لیکن ایک پیغمبر کی شایان شان کہ جھوٹ جیسی ملتی جلتی بات بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے اگرچہ ظاہراً جھوٹ نہیں بولا، لیکن دنیا میں میں نے جھوٹ سے ملتی جلتی باتیں کہی تھی، اس لیے میرے اندر رب سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ بڑا بت اس نے توڑا ہے، ان سے پوچھ لو، انہوں نے ہی توڑا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، قوم اپنے دل میں سوچنے لگے اور کہنے لگے ارے یہ نوجوان ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے معبودوں سے پوچھ لیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، یہ تو ہم سے کلام نہیں کر سکتا، ارے جب بول نہیں سکتا تو ہم ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، یہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ قوم والوں کے اندر 2 منٹ کے لیے سوچ آئی، یہ فکر آئی، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنی قول و قرار سے پلٹ گئے، پھر وہ اپنی باتوں سے پلٹ گئے۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور کہنے لگے اے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، یہ نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کو ان کی زبان سے ہی کہلوانا تھا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے تف ہے تمہاری زندگی پر، تف ہے تمہاری زندگی پر، لعنت ہے تمہاری زندگی پر، تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں۔ حضرات جب باطل کے پاس دلیل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو طاقت خود دلیل بن جاتی ہے۔ باطل کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ جب دلیل کی طاقت ان کے پاس ختم ہو جاتی ہے تو طاقت کی دلیل وہ استعمال کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر جب دلیل کی طاقت ختم ہو گئی تو ان کے پاس ایک دلیل بچ گئی اور وہ ہے طاقت۔ طاقت کا استعمال کیا اور کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ حضرات حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ معبود ہی کیسا جن کی ہم مدد کریں، ارے وہ معبود ہی کیسا، وہ رب ہی کیسا جو ہماری مدد کا محتاج ہو۔ حضرات یہ بڑی حیرت کی بات ہے، جو ہماری مدد کا محتاج ہو،
جو ہماری ہر ہیلپ کا محتاج ہو وہ ہمارا معبود نہیں بن سکتا، وہ رب نہیں بن سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ بلند کی گئی، اور وہ بھی کیسی آگ؟ شاید تاریخ انسانی میں ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ کبھی نہیں جلائی گئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ابنوا لہ بنیانا، ایک بڑی عمارت کے برابر آگ تیار کی گئی، ایک بڑی بلڈنگ کے برابر، مکان کے برابر آگ لگائی گئی، اور منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ منجنیق یہ جنگ کے اندر بارود کو پھینکنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اسی کا استعمال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل آج آگ میں جا رہا ہے، بادلوں کا فرشتہ منتظر ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہو میں بارش برساؤں اور ساری آگ ٹھنڈا ہو جائے۔ پہاڑوں کا فرشتہ منتظر ہے کہ رب کا حکم ہو میں آگ کو نیچے دباؤں اور ابراہیم بچ جائے۔ ہواؤں کا فرشتہ منتظر ہے کہ اللہ کا حکم ہو میں ہوا چلاؤں اور آگ بجھ جائے، ابراہیم بچ جائے۔ لیکن حضرات، ابراہیم آگ میں جا رہا ہے، ابراہیم کی زبان پر کیا کلمات جاری ہیں؟ نہ ماتھے پر بل ہے، نہ پیشانی پر شکن ہے، نہ چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات ہیں، بلکہ چہرے پر سکون ہے، اطمینان ہے، اور زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کلمات جاری ہیں۔ ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ اور حضرات، رب جب کام بنانے پر آتا ہے، اللہ جب کام بنانے پر آتا ہے تو اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ سسٹم ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے کام لے رہا ہے، لیکن جب اللہ کوئی کام بنانے کے لیے آتا ہے تو نعوذ باللہ اس کام کے لیے اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ نے آج ابراہیم کو بچانے کے لیے فرشتوں سے نہیں کہا کہ اے فرشتوں جاؤ آگ کو ٹھنڈا کر دو، آگ کو بجھا دو، ابراہیم کو بچا لو، بلکہ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میں نے پیدا تو تجھے جلانے کے لیے کیا تھا، لیکن آج تیرے اندر میرا خلیل آ گیا ہے، آج تیرے اندر وہ آ گیا ہے جو توحید کا پرچم پوری دنیا کے اندر لہرا کر آیا ہے۔ آج تو اس کے لیے ٹھنڈا ہو جا، آج تو اس کے لیے گلے گلزار بن جا۔